الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 20واں اور آخری درس ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے. 6 ازواج مطہرات کا مبارک ذکر آپ سن چکے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 7ویں زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کیا جائے گا. رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ذات بہن تھی اور ان کا عبداللہ ابن جحش یہ ان کی بہن تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کیا، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہونے لگا. قریش کے اعلیٰ خاندان سے بنو ہاشم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے، پھوپھی دار بہن ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رشتہ اپنے متبنہ، اپنے لائے پالک بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگا. حضرت زید کے بارے میں آپ جانتے ہیں، غلام تھے، بکتے بکاتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آپ نے انہیں آزاد بھی کر دیا اور پھر آزاد کرنے کے بعد حضرت زید کو آپ نے اپنا متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا. جب منہ بولا بیٹا بنایا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا حق بنتا ہے کہ ان کی شادی کا انتظام کریں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے زینب بنت جحش کا رشتہ مانگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رشتہ مانگا تو آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب اپنے آپ کو بڑا اشراف، بڑے احرار اور بڑے اعلیٰ قبیلے سے سمجھتے تھے. ان کے اس دور اور معاشرے کے اندر کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی کی شادی کسی غلام کے ساتھ ہو جانا یہ ان کے لیے انتہائی معیوب اور اسے وہ ذلت سمجھتے تھے. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے رشتہ مانگا تو انہوں نے بہن اور بھائی نے یہ سوچا کہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، غلام رہ چکے ہیں، نہ ان کا یہاں قبیلہ نہ ان کی یہاں قوم، اصل میں تو غلام ہی تھے. انہوں نے انہیں اس رشتے کو معیوب سمجھا اور دونوں بہن بھائیوں نے رشتے کا انکار کر دیا. حضرت زینب بنت جحش نے بھی انکار کر دیا اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے بھی انکار کر دیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ہمارے ہم پلہ نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے یہ جواب دے دیا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، آپ خاموش ہو گئے، لیکن دکھ ہوا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کو جب تکلیف پہنچتی ہے پیغمبر تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فوری طور پہ پیغمبر کی اس تکلیف کا مداوع کرتا ہے۔ اللہ نے اوپر سے قرآن نازل کر دیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو مومن مرد اور مومن عورت کا اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب اس نے ایمان قبول کر لیا، مومن بن گیا، تو اب اس کا اپنا اختیار ختم ہو گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی، نزول قرآن ہو گیا، ان دونوں بہن بھائیوں کو اللہ نے تھوڑی سی تنبیہ فرمائی تو انہوں نے اس رشتے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ بہرحال خدا کا فیصلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، رشتہ ہو گیا۔ حضرت زینب کی شادی حضرت زید ابن حارثہ سے ہو گئی، مگر خدا کی قدرت دیکھیے، دلوں کو جوڑنا یہ اللہ کی شان ہے۔ ان دونوں کے دل نہ جڑے، حالانکہ رشتہ کرانے والے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ضد کے ساتھ آپ نے رشتہ مانگا اور بڑی چاہت کے ساتھ یہ رشتہ طلب کیا، لیکن موافقت نہ ہوئی، مزاج نہ ملے۔ حضرت زید اپنی جگہ درست کہ میں خاوند ہوں، میں حاکم ہوں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، میں اس کا خاوند ہوں۔ اور حضرت زینب بنت جاش کو اپنی جگہ پر ضد کہ میں ایک اعلیٰ پائے کی خاندانی عورت ہوں، یہ اگرچہ میرا خاوند ہے لیکن ہے تو در حقیقت غلامی۔ بہرحال ان کا نبھا نہ ہو سکا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو، کبھی حضرت زینب کو سمجھاتے ہیں اور کبھی حضرت زید کو سمجھاتے ہیں، اور فکر یہ ہے کہ یہ رشتہ میں نے کرایا ہے، اور جس نے رشتہ کرایا ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا متفکر ہوتا ہے کہ خدا کرے یہ تکمیل تک ہی پہنچتا رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان کہ میں نے یہ رشتہ لیا، خدا نخواستہ کو ایسی ایسی صورت بن گئی تو میری ذات سے بھی بڑا حرف آئے گا، اور زینب جو ہے اس پہ داغ لگ جائے گا طلاق کا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سخت پریشان ہے، سمجھاتے ہیں حضرت زید کو، لیکن حضرت زید اپنی جگہ پریشان۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ میں انہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے ہیں جلدی نہ کرو، صبر کرو، طلاق نہ دو، میں زینب کو سمجھاؤں گا، طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، صبر کرو، حالات کے اوپر ذرا کنٹرول کرو، یہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، یہ طلاق نہ دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہیں اگر زینب کو طلاق ہو گئی تو زینب بیچاری کا کیا بنے گا، یہ اس کے اوپر طلاق کا داغ لگ جائے گا، اور جس عورت پہ طلاق کا داغ لگ جائے معاشرے کے اندر اس عورت کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا۔ جب یہ حالات تھے اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دی، اللہ نے وحی فرما دی، اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ میرے پیغمبر اگر زینب کو طلاق ہو گئی نا تو اس کا نکاح آپ سے ہوگا، آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوگا، وہ آپ کی زوجیت میں آئے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خائف ہوئے، اس معاملے سے ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا منہ بولا بیٹا، اپنا بیٹا اور اس کی بیوی کے ساتھ اس نے شادی کر لی، گویا اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، معاشرہ اس نکاح کو قبول نہیں کرے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے،
میرے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی آ چکی ہے، اگر طلاق ہو گئی تو زینب کا نکاح آپ سے ہوگا۔ آپ نے یہ بات بتائی کسی کو نہیں، دل میں خوف محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ بڑا پروپیگنڈا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اور یہ طلاق نہ ہی ہو تو بہتر ہے، یہ راز بتایا کسی کو نہیں، سمجھاتے رہے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، طلاق نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، میرے پیغمبر حالت یہ تھی کہ آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، آپ وہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگوں کے پروپیگنڈا سے خوف زدہ تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، میرے پیغمبر حق یہ بنتا تھا کہ آپ مجھ سے ڈرتے، اللہ سے خوف کرتے۔ اللہ سے ڈرنا زیادہ اونچی بات تھی، لوگوں کے پروپیگنڈا سے آپ ڈر رہے تھے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اہم واقعہ۔ یہاں آپ بعض مفسرین اور بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ پڑھیں گے، جو میں نے تفسیر کر دی ہے بحمداللہ، وہ بے غبار بات ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ میرا نکاح زینب سے ہوگا، پتہ نہیں کیا حالات بنیں گے، یہ بات تھی جو آپ چھپائے ہوئے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی گئی اور انہوں نے یہ لکھ دیا کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت زینب کو دیکھ لیا تھا، دل میں چاہت پیدا ہو گئی تھی، دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی تھی، اور آپ دل میں یہ پروگرام رکھتے تھے کہ زینب کو اگر طلاق ہو گئی تو اس سے میں شادی کروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا قیاس کرنا، ایسا گمان کرنا کہ آپ کی نظروں نے نعوذ باللہ حضرت زینب کو اس نظر سے دیکھا، یہ میری اور آپ کی بات تو ہو سکتی ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن پیغمبر کے شان شایع یہ بات نہیں۔ پیغمبر کی آنکھ خیانت نہیں کرتی، پیغمبر غلط نہیں دیکھتا۔ اگر آپ یہ واقعہ پڑھیں، آپ اس کا فوری طور پہ انکار کر دیں، تردید کر دیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ بھی معصوم، آپ کا ہاتھ بھی معصوم، آپ کی زبان بھی معصوم، پیغمبر کی سوچ اور پیغمبر کا تصور، پیغمبر کا خیال بھی معصوم، اور جس پیغمبر کو خواب میں بھی گندا خیال، نیند میں بھی گندا خیال نہیں آ سکتا، بھلا وہ پیغمبر کسی عورت کو دیکھ کے وہ تصور کر سکتا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ اس لیے یہ بات غلط ہے، اس سے اپنے عقیدے اور کو بچائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے۔ قصہ مختصر، حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ آ کر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اللہ کو منظوری یہی تھا، حالانکہ اسی اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زینب کا نکاح زید سے ہونا چاہیے۔ آج طلاق ہو گئی، جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے گروہ میں، عرش میں فرشتوں کی موجودگی میں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر دیا، اللہ نے کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، زَوَّجْنَاكَهَا، میرے پیغمبر ہم نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، آسمانوں پہ نکاح ہو گیا۔ بڑا ناز تھا حضرت زینب کو اس بات پہ کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا، جس کا خدا خود وکیل بن گیا، خدا اس کا وکیل بن گیا۔ یہ شان ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نکاح کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پرتکلف ولیمہ کیا۔ پرتکلف سے ہمارا اپنا تصور پیدا ہوتا ہے، پرتکلف سے مراد یہی ہے گوشت تھا بکرے کا اور روٹیاں تھیں جو کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا، ولیمہ کیا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب کچھ صحابہ کرام وہ دعوت ولیمہ کھانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں وہ دیر تک بیٹھے رہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیت پہنچی کہ یہ لوگ کھانا کھا چکنے کے بعد اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا نا کہ انہیں اب گھر میں جانا چاہیے، یہاں بیٹھ گئے بات چیت کرنے کے لیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس خیال سے باہر نکل گئے کہ جب میں باہر چلا جاؤں گا یہ خود بخود اٹھ جائیں گے، گھر چلے جائیں گے۔
باہر گئے، پھر آ کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور ذہن میں تصور یہ کیا کہ اب تو اٹھ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن جب گھر میں آئے تو وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، وہ باتیں کر رہے۔ حضرت انس کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا بچے پتہ کر کے آ وہ لوگ چلے گئے ہیں یا بیٹھے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے جو ذات حضرت انس کو بھیجتی ہے، جو اس تصور کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہوں گے، وہ عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ تصور کر کے واپس کیوں آتے کہ چلے گئے ہوں گے؟ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا اس بات سے اذیت پہنچی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ مومنو، اللہ کے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ جایا کرو، وہ بلائیں تو تب جاؤ، اور اگر وہ تمہیں دعوت دے تو تب جاؤ، اور جب دعوت کا ٹائم ہو اس وقت جاؤ، میرے پیغمبر کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اور جب وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور وہاں باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس رویے سے میرے نبی کو ایذا پہنچتی ہے۔ میرے نبی نے تو شرم و حیا کی وجہ سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، زبان پر نہیں لائے، تمہیں زبان سے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات سے شرماتا نہیں۔ میرا پیغمبر تو شرماتا رہا لیکن میں شرمانے والا نہیں ہوں۔ بہرحال جب حضرت زینب کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنا پروپیگنڈا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس موقع پہ ہوا، اتنا اور کوئی پروپیگنڈا مؤثر نہیں ہوا۔ ایک پروپیگنڈا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام کا، وہ بھی بڑی بات چلی اور بڑی لوگوں نے وہ باتیں کی، لیکن یہ پروپیگنڈا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ اس سے بھی زیادہ پھیلایا گیا، بڑی تکلیف پہنچی۔ منافقوں نے شور و غوغا کیا، پروپیگنڈا کیا، اور بعض لوگ، حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ بعض لوگ جو اسلام قبول کرنے والے تھے، اسلام کے قبول قریب آ چکے تھے کہ ہم اسلام قبول کریں گے، محسوس ہوتا تھا کہ یہ اب مسلمان ہونے والے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بعد وہ اسلام سے متنفر ہو گئے، وہ دور ہو گئے لوگ کہ دیکھو جی یہ عجیب نبی ہے، اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ ان کے اس معاشرے کے اندر متبنہ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا ناجائز تھا، ان کا اپنا ایک رواج تھا، ایک غلط رسم تھی، ایک غلط نظریہ تھا۔ وہ لوگ اپنے اس غلط نظریے پہ قائم رہتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت زید کے باپ ہیں آپ، زید ابن محمد حضرت زید کے باپ ہیں، اور باپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ پروپیگنڈا کیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ متبنہ بنانے سے آدمی کوئی سگا باپ بن جاتا ہے، وہ کوئی سگا بیٹا بن جاتا ہے، وہ سگا بیٹا نہیں بنتا، آکام وہ اس کے الگ ہی رہتے ہیں، نام کا وہ بیٹا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی یہ رواج بنایا ہوا ہے جی فلانی میری بہن بنی ہوئی ہے، فلانا میرا بھائی بنا ہوا ہے، وہاں بے پردہ جاتے ہیں۔ بہن اور بھائی کسی کو کہہ دینے سے وہ سگی بہن والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے گھروں میں یہ باتیں چلتی ہے، بھائی بنا لیا جی، بہن بنا لی جناب، آتے جاتے رہے، پردہ کوئی نہیں، ساری باتیں یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اگر آپ اس رسم کو نہ مٹائیں تو اور کون مٹائے گا؟ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے اللہ نے اس رسم کا خاتمہ کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً اس رسم کو توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ بیٹا اصل وہی بیٹا ہوتا ہے جو سگا بیٹا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہو اس کے اوپر سگے بیٹے کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔
بہرحال یہ ایک واقعہ تھا حضرت زینب کی زندگی کا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں ضرب المثل تھی, بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی, بہت زیادہ نیک عورت تھی. ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر فرما دیا اپنی ازواج مطہرات سے, اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن, کہ میری بیویوں تم میں سے سب سے پہلے وہ عورت مجھ سے آ کر ملے گی, میرے پاس پہنچے گی. کہاں پہنچے گی جی؟ جنت میں. وہ میرے پاس پہنچے گی, میرے ساتھ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. ازواج مطہرات نے یہ بات سن لی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے. اب ازواج مطہرات انتظار میں ہے. جی آپ نے فرمایا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ پہلے مرے گی اور میرے پاس پہنچے گی. بھلا کون پہنچتی ہے؟ ازواج مطہرات ایک دوسری کے ہاتھ ناپتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں, پیمانے سے کسی اور چیز سے ہاتھ ناپتی تھی. حضرت زینب کے ہاتھ تو چھوٹے تھے, ان کا قد بھی چھوٹا تھا, تو بہرحال جو ازواج مطہرات تھی وہ یہ ناپتی رہی. لیکن جب حضرت زینب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معنی مطلب نہیں تھا کہ حصی طور پہ یہ ہاتھ لمبے ہوں, بلکہ یہ تو کنایا تھا کہ جو تم میں سے زیادہ سخی ہوگی وہ میرے ساتھ سب سے پہلے ملے گی. ہم بھی کہتے ہیں نا فلانے کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, کھلے سے کیا مراد ہے؟ وہ زیادہ سخی ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ کنایا استعمال کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ہجری میں 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر موجود ہے. آگے آ جائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 8ویں زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا, سرکار بنی مستلق, غزوہ مستلق کے بارے میں آپ نے سنا ہے, جس غزوے میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی. یہ وہ غزوہ ہے. اس غزوے میں جب آپ کو فتح ہوئی تو کچھ قیدی مرد اور کچھ قیدی عورتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ہاتھوں میں قید ہوئے. تو یہ جو عورت تھی جویریہ, یہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی اور ان قیدیوں میں شامل تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مدینہ منورہ میں لائے, انہیں اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں, سردار کی بیٹی ہے, تو میں آپ کو آزاد کر کے آپ کے ساتھ نکاح اور شادی کر دوں. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کو آزاد کر دیا. صحابہ کرام کو قیدی سارے تقسیم ہو چکے تھے اور آزاد فرما کر ان کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیا. آپ سوچیں گے کہ آپ نے یہ نکاح کیوں کیا؟ جس قبیلے کے ساتھ آپ نکاح کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا, لوگ اپنے داماد کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑا احترام کہ یہ ہمارا داماد ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اس بنیاد پہ آپ نکاح کرتے تھے. تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کو آزاد کیا, صحابہ کرام کا مقام دیکھیے کہ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ام المومنین بنا لیا ہے, اپنی زوجہ محترمہ بنا لیا ہے, صحابہ کرام کو بڑی شرم آئی کہ وہ ہو ام المومنین, وہ ہو زوجہ محترمہ, وہ ہو ہماری ماں, اور ان کے رشتہ دار, ان کے قبیلے کے لوگ ہمارے پاس قیدی بن کر رہے, یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے. 700 قیدی صحابہ کرام نے ماں اس بنا پر آزاد کر دیے کہ ان کا رشتہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار بن گئے, اور جب یہ ان کے رشتہ دار بن گئے تو ہم ان سے قیدیوں والا سلوک کر سکتے نہیں, ہم انہیں غلام نہیں بنا سکتے. تو بہرحال یہ بڑی عابدہ, بڑی شاہدہ تھی. گھر میں مسلح بنا لیا. مسلح کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسجد بنا لی. مسجد کا کیا معنی؟ نماز پڑھنے کے لیے جگہ مختص کر لی, وہاں اکثر نماز پڑھتی, عبادت کرتی. ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دیکھتے کہ یہ اپنے اس عبادت خانے میں نماز پڑھتی ہے, عبادت کرتی ہے, ذکر اذکار کرتی ہے. ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبح تشریف لائے, دیکھا تو حضرت جویریہ اپنے اس مصلے پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے, ورد کر رہی ہے اور اللہ کو یاد کر رہی ہے, یہ کام کر رہی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا عبادت میں مشغول ہے, آپ باہر تشریف لے گئے, آپ چلے گئے کہ چلو یہ عبادت کر رہی ہے, ذکر اذکار کر رہی ہے, انہیں کرنے دو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت, حدیث میں یہ بات آئی نصف النہار کے وقت, یہ 12 بجے کے وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ آئے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پہ بیٹھی اور ذکر کر رہی.
پیغمبر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، صبح سے بیٹھی ہے اب تک ذکر کر رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ صبح سے تو ذکر کر رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب میں صبح آیا تھا نا، اور صبح آنے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، 4 کلمے میں نے 3 بار کہے ہیں۔ اگر تیرا سارا ذکر صبح سے لے کر دوپہر تک کا ذکر، یہ 7-8 گھنٹے کا ذکر اگر ایک کلمے میں رکھ دیا جائے، اور میں نے جو 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں ان کو دوسرے کلمے میں رکھ دیا جائے، تو میرے وہ کلمے تیرے ذکر پہ بھاری ہوں گے۔ وہ ذکر کر جو میں تجھے بتاتا ہوں، لمبا ذکر کر رہی ہے، بات مختصر ہو، شارٹ تک مسئلہ ہو، جواب زیادہ ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ذکر بتائے نا جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ آپ نے جملے فرمایا یہ میں نے 3 دفعہ کہے کہ نئی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کا پہلا نکاح عبید اللہ ابن جاش سے ہوا تھا۔ عبید اللہ سے نکاح ہوا، ابتدائی دور تھا، مکی دور تھا۔ انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، میاں نے بھی ظلم برداشت کیے، بیوی نے بھی ظلم برداشت کیے، حتیٰ کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرما لی، میاں نے بھی اور بیوی نے بھی۔ خدا کی قدرت کہ حبشہ میں جب پہنچے تو ان کا جو خان تھا عبید اللہ ابن جاش، وہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ مل ملا کر ذرا عیش پرست بن گیا، ذرا عیاشی تھی ان کے مذہب میں، یہ اس طرف مائل ہونے لگے، عیسائیت کی طرف۔ انہوں نے بجیرا سمجھایا کہ عیسائیت کی طرف مائل نہ ہو، لیکن ان کو ذرا وہ عیش پرستی کا چسکا پڑ گیا۔ بالآخر ان کا خان عبید اللہ ابن جاش وہ مرتد ہو گیا اور عیسائی ہو گیا۔ شراب و کباب سب کچھ ملتا ہے اس مذہب کے اندر، انہوں نے وہ مذہب قبول کر لیا۔ بہرحال جب وہ مذہب قبول کر لیا ان کا تو تعلق ختم ہو گیا، لیکن بہرحال وہ آدمی عبید اللہ ابن جاش زندہ رہا، اور خدا کی قدرت اسی شراب و کباب کے اندر وہ وہاں حبشے ہی میں انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اب پھر بیوہ ہو گئی، اب یہ اکیلی رہ گئی، پردیش کا عالم ہے، حبشے کے اندر ہے، اکیلی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی مجھے ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں۔ بڑی حیران ہے کہ میں ام المومنین کیسے بن گئی۔ خدا کی قدرت جب ان کی عزت گزری، پیغمبر علیہ السلام نے نجاشی شاہ حبشہ کی وساطت سے ان کی طرف پیغام نکاح بھیج دیا، نجاشی کی وساطت سے، اور حضرت نجاشی نے پیغمبر علیہ السلام کا نکاح آپ کی طرف سے وکیل بن کر خود حضرت ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھ دیا۔ حاضرین کو اس نے کھانا بھی کھلایا، اپنی طرف سے بہت بڑا زر کثیر بطور مہر کے بھی ادا کیا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں رخصت کر دیا۔ یہی وہ ام حبیبہ ہے کہ جب ان کے والد ابو سفیان جو بھی کفر کی حالت میں تھے، میں نے عرض کیا تھا، مدینہ منورہ میں آئے سلو کی بات پکی کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے بیٹی کیا آئے کہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ باپ دروازے میں داخل ہو رہا ہے، بیٹی نے ایک چمڑے کا بستر گھر میں موجود تھا، اسے تہ کرنا شروع کر دیا، اسے بند کرنا شروع کر دیا۔ باپ بڑا حیران ہوا کہ بیٹی، باپ کے آنے پہ بیٹیاں فرش بچھاتی ہیں، بستر بچھاتی ہیں، بیٹھنے کی جگہ بناتی ہیں، لیکن تو نے جو بستر بچھا ہوا تھا وہ بھی تو نے لپیٹ دیا۔ بات کیا ہے؟ کیا میں بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان آپ ابا ضرور ہیں، والد ہونے کی حیثیت آپ کا احترام بجا، لیکن یہ بستر عام بستر نہیں ہے، یہ بستر ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں ام حبیبہ کی خیر یہ گوارا نہیں کر کہ پیغمبر کے پاک بستر پہ کوئی مشرک بیٹھ جائے۔ ابا جی بیٹھنا ہے تو زمین پہ بیٹھیں گے، پیغمبر کے بستر پہ میں آپ کو بیٹھنے نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیں کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے اور کتنا ایمان ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ۔ سن 44 ہجری میں 74 سال کی عمر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ درود پاک پڑھیں۔ 10ویں زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی
بنت اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سردار بنی نذیر کی بیٹی تھی، یہود کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ان کی نسل سے تھی، یہودیوں کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، قبیل کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر فرمایا تو اس کے اندر یہ گرفتار ہوئی، گرفتار ہو کر ان کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد فرما کر ان کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں دیکھا کہ حضرت صفیہ کے چہرے پہ ایک سبز رنگ کا نشان ہے، جیسے کسی نے مارا ہوتا ہے اور خون وہاں جم جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہ نیلا نشان دیکھا اور ان السلام نے وہ نیلا نشان دیکھا اور ان سے سوال کیا کہ یہ چہرے پہ کیا نشان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاوند کے ہاں تھی، سابقہ خاوند اس کے ہاں تھی کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے، تو میں نے وہ خواب اپنے خاوند کو بتایا کہ مجھے تو یہ خواب آیا ہے۔ خاوند نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مارا اور اس نے کہا کہ یہ جو تجھے خواب آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے، تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ یثرب کا بادشاہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی راجا بنے گی، اور یہ داغ اسی تھپڑ کا ہے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے پہلے آپ کے اس تعلق کی نسبت سے اپنے خاوند سے تھپڑ بھی کھایا۔ ایک بار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت صفیہ بیچاری رو رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی رو کیوں رہی ہے، رونے کا کیا مطلب، کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے خاندان کی عورتیں ہیں نا، یہ حضرت عائشہ یہ قریش کی نسل سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی قریبی رشتہ دار ہے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی قریبی رشتہ دار ہے، یہ مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو جی ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کی عورتیں ہیں، ہم تجھ سے افضل ہیں، تو یہود کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، یہ مجھے چھیڑتی ہے اور یہ مجھے تانے دیتی ہے کہ وہ افضل ہے اور میں گھٹیا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کہہ دیا، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا عائشہ اور حفصہ کو کہ عائشہ اور حفصہ دیکھو باپ میرا ہارون ہے، چچا میرا موسیٰ کلیم اللہ ہے اور خاوند میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ بہرحال ان کو دلاسا دیا۔ سن 50 ہجری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ آپ آگے آ جائیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 11ویں زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرۃ القضاء کیا، پہلے عمرے پہ آئے تو مشرکین مکہ نے رکاوٹ ڈالی، پھر اگلے سال آپ نے سن 7 ہجری میں اس اپنا سابقہ عمرہ کی قضاء فرمائی، تو اس موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جس وقت آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے، تو وہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ احرام کی حالت میں صرف نکاح آدمی کر سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی حالت میں نکاح کر لیا اور پھر احرام کھولنے کے بعد مقام صرف ایک جگہ ہے وہاں پر آپ نے عروسی فرمائی۔ یہ بے حد فریاد اور سبھی عورت تھی، قرض لے لے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والی تھی، اور خدا کی قدرت دیکھیے سن 51 ہجری میں ہجرت کے 51ویں سال ان کی وفات ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی وفات اسی جگہ پہ ہوتی ہے جس جگہ پہ ان کی شادی ہوئی تھی، مقام صرف میں، وہاں ہی دفن ہے۔ مقام صرف میں شادی بھی ہوئی اور مقام صرف پر ان کی وفات بھی ہوئی۔ ان کی قبر آج بھی وہاں مقام صرف میں مکہ مکرمہ کے قریب ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں اس جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، اس جنازے کو ذرا ادب کے ساتھ لے جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ حیات ہے، اس جنازے کا ادب کرو، ادب کے ساتھ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا اور ان کو قبر میں اتارا، اور ان کی قبر وہاں مقام صرف میں ہے۔
یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں کا مختصر تذکرہ. لمبی بات کی جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اب آگے آ جائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزیں، آپ کی لونڈیاں، آپ کی کنیزیں، 2-3 آپ کی کنیزیں بھی تھی. ایک کنیز کا نام تھا حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا تعلق بنو قریظہ کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں یہ گرفتار ہو کر آئیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا. بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی وفات پا گئی. آگے آ جائیے. ایک اور آپ کی کنیز جن کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقوقس شاہ اسکندریہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور نذرانہ بھیجی تھی. حسن صورت کے علاوہ حسن سیرت بھی موجود تھا. بہت زیادہ سمجھدار، ذہین اور فطین عورت تھی. اور یہی وہ عورت ہے کہ جس کے بطن سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا ابراہیم نامی پیدا ہوا جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم کی وفات کا بڑا دکھ ہوا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 16 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، حضرت ماریہ قبطیہ کا. اس کے بعد تیسری کنیز آ جائے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے زیادہ حالات جو ہیں وہ کتب سیر میں موجود نہیں ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بنت جحش نے نظر کی تھی اور آپ کو دی تھی. زیادہ حالات ان کے مجھے نہیں ملے ہیں. بہرحال ہوں گے ان کے بھی تفصیلی حالات. اب آگے آ جائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بدعات طیبات، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. بڑی صاحبزادی تھی. ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی. جنگ بدر میں جب جنگ بدر ہوئی تو یہ حضرت زینب جو تھی یہ مکہ مکرمہ ہی میں تھی، اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. اس وقت تک یہ مشرک اپنا مرد کے ساتھ مومن عورت کا نکاح جائز تھا. یہ وقت گزار رہی تھی. جنگ بدر میں ان کا خاوند ابو العاص شریک ہوا اور پھر قید ہو گیا. قیدیوں میں اسے پکڑ کر جکڑ کر مدینہ منورہ لے جایا گیا. پیغمبر صاحب اسلام نے فرمایا ان قیدیوں سے فدیہ لیا اور انہیں فرمایا کہ بھائی فدیہ دو، اپنے چھڑانے کے لیے اتنا مال پیش کرو. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرا خاوند وہاں قید ہو چکا ہے اور اس کے لیے فدیہ دینا ہے تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے ایک ہار بطور فدیہ کے بھیجا کہ یہ ہار لے لیا جائے اور میرے خاوند کو چھوڑ دیا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں جب وہ ہار پہنچا، وہ ہار تھا کس کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو بطور جہیز کے دیا تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ہار دیکھا، حضرت خدیجہ کا وہ ہار ہے اور آج وہ فدیے میں آ گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی. صحابہ کرام سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت دو، تم سارے اجازت دو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں. سب صحابہ نے اجازت دے دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص سے صرف یہ شرط رکھی کہ واپس جا کر ہماری بیٹی کو مدینہ منورہ رخصت کر دو. یہ شرط ہے. ابو العاص گئے مکہ مکرمہ میں اور واپس جا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو اپنے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا کہ مدینہ منورہ چلی جائے. کفار نے مزاحمت کی، کفار نے راستہ روکا کہ یہ کیوں مدینہ منورہ جائے، یہ پیغمبر کی بیٹی یہاں رہے گی، ظلم و ستم رہے گی. حتیٰ کہ انہوں نے تیر مارے. حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے حمل تھا اور وہ اسی تکلیف کے اندر تیروں کی شدت سے ان کا حمل بھی ثابت ہو گیا. خدا کی قدرت کہ یہ بہرحال بڑی تکلیف اٹھا کر وہاں پہنچی. بعد ازاں ان کے خاوند بھی ایمان لائے. سن 8 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. پیغمبر علیہ السلام نہلانے والی عورتوں کو فرماتے تھے کہ میری بیٹی کو اچھی طرح غسل دینا، میری یہ بیٹی مجھے بڑی پیاری تھی، اسے اچھی طرح غسل دینا، اسے اچھی طرح کفن دینا. میری یہ وہ بیٹی ہے جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ ستائی گئی. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں حضرت زینب نے وفات پائی.
اس کے بعد آگے آ جائیے، آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سابقہ نکاح عتبہ سے ہوا۔ عتبہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت توحید کو پیش کیا، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ پیش کیا، آپ جانتے ہیں ابو لہب نے بڑی دشمنی کی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن اتارا تبت یدا ابی لہب وتب۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس دشمنی کی بنیاد پر، اور دشمنی بھی کون سی؟ دین کی دشمنی، توحید کی دشمنی کی بنا پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کو طلاق دے دی۔ جب ان کو طلاق ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی، وہ دور ہے مکے کا، پرانا دور ہے، بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ان پہ بھی ظلم ہونے لگے۔ بہرحال ان دونوں میاں بیوی نے، حضرت رقیہ نے اور حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بعد اور حضرت لوط کے بعد آسمان کے نیچے زمین کے دہانے پہ یہ سب سے پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ یہ ان کے بعد پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے۔ بہرحال سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، اس وقت یہ حضرت رقیہ بڑی سخت بیمار تھی، انہیں چیچک نکل آئی، بیمار ہو گئی۔ تو ان کی تیمارداری کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو وہاں چھوڑ دیا کہ آپ جنگ بدر میں نہ آئیں، میری بیٹی کی تیمارداری کریں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کس کے لیے؟ اپنی بیوی اور پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے۔ لیکن یہ بھی مقام ہے حضرت عثمان کا کہ یہ شریک تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے حضرت عثمان کو شریک کر لیا، ان کو باقاعدہ مال غنیمت بھی دیا۔ 2 ہی موقع ہے نا جہاں حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے، ایک یہ بدر والا موقع اور دوسرا وہ بیعت رضوان والا موقع، وہاں بھی شریک نہیں تھے، یہاں بھی شریک نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ شریک کر لیا۔ حضرت عثمان کو شریک کر لیا گیا اور اسی موقع پہ یہ وفات پا گئی۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جب وہ فتح کا معاہدہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، بڑا دکھ ہوا، بڑی اذیت پہنچی کہ میری غیر موجودگی میں میری بیٹی وفات پا گئی۔ قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب آگے آ جائیے، آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا نکاح اسی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا، اس نے بھی طلاق دے دی اور اس نے بھی طلاق دے دی۔ سن 2 ہجری میں جب حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اسی لیے حضرت عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین، 2 نوروں والا، کہ ان کے نکاح میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور آئے۔ آپ سمجھیں گے جی جب آپ کی نور تھی تو آپ بھی نور تھے، تو یہ تو عربی سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ بے وقوف آدمی ہو تو بے وقوف ہو، نور عربی زبان میں بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ میری نور نظر ہے، یہ لخت جگر ہے، یہ محاورہ ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ حصی طور پہ نور تھی۔ نور ہے 2 نوروں والے، یعنی آپ کی 2 نور نظر، آپ کی 2 بیٹیاں وہ ان کے نکاح میں آئی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، یہ بھی 6 سال زندہ رہی اور شعبان سن 9 ہجری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا لو کانت عندی ثالثۃ، آج میری دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی، آج اگر میرے گھر میں تیسری بیٹی موجود ہوتی، فاطمہ تھی لیکن ان کا نکاح ہو چکا تھا، آج اگر تیسری بیٹی میرے گھر میں ہوتی میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اگر تیسری بھی وفات پا جاتی، آپ نے فرمایا تیسری چوتھی کی بات کرتے ہو، لو کانت عندی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک بیٹی مرتی جاتی، میں اس کا نکاح عثمان سے کر رہا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ وفات پا گئی۔ اب آگے آ جائیے، آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا،
درود پاک پڑھ لیں. یہ آج درد ختم کرنا ہے. اگر ٹائم کچھ لگ بھی جائے 5-10 منٹ تو محسوس میں کر رہا. آپ کی چھوٹی صاحبزادی تھی, بچپن ہی سے بڑی متانت اور سنجیدگی کی حامل تھی. مکی دور کے اندر آپ واقعہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تکلیف دیتے تھے اور آپ ظلم کرتے تھے تو ایک دفعہ کافروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دی تھی. وہ واقعہ تھا. لوگوں نے بتایا حضرت فاطمہ کو. حضرت فاطمہ اس وقت بچی تھی, چھوٹی تھی. یہ دوڑتی ہوئی آئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوجڑی ہٹائی. اور اس وقت وہ کفار ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا, پیغمبر پہ گندی اوجڑی ڈالی. حضرت فاطمہ نے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا, ظالمو, ایک پیغمبر کے ساتھ مذاق کرتے ہو, پیغمبر پہ ظلم کرتے ہو اور دوسرا مذاق اڑاتے ہو, ہنستے ہو. خدا تمہیں اس کا بدلہ دے گا. خدا کی قدرت, حضرت فاطمہ کی زبان سے وہ بددعائیہ کلمات نکلے. چند سال کے بعد یہ سارے کے سارے کافر جو اس مجمع کے اندر موجود تھے غزوہ بدر میں سارے کے ساتھ سارے ذلت کے ساتھ مارے گئے اور یہ قتل ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, آپ کے پاس حق کے مار کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی فقیر اور محتاج ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں, ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. آپ نے فرمایا, گھوڑا تو رکھو نا اپنے پاس جہاد کے لیے, اور یہ جو زرہ ہے نا یہ بازار میں جا کر بیچو اور بیچ کر اس کا وہ تحفے تحائف لے کر شادی کا سامان لے کر آؤ. حضرت علی نے وہ زرہ اٹھا لی اور بازار میں چلے گئے. بھائی کوئی خریدار ہو تو یہ زرہ خرید لے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آگے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. انہوں نے پوچھا, علی بھائی کیا بات ہے؟ زرہ اٹھائی ہو. بھائی عثمان, میں نے حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا ہے, یہ حق مال ادا کرنا ہے, یہ زرہ میں بیچنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کتنے کی دو گے؟ حضرت علی نے فرمایا, بھائی مختصر سی قیمت بتائی. حضرت عثمان کی جیب میں 480 درہم تھے. انہوں نے وہ تمام کے تمام حضرت علی کو دے دیے اور ان سے زرہ خرید لی. حضرت علی بڑے خوش ہوئے کہ چلو اچھے داموں یہ زرہ بک گئی. 480 درہم جیب میں ڈال لیے اور جب چلنے لگے حضرت عثمان نے مونڈے پہ ہاتھ رکھ لیا. فرمایا, علی بھائی یہ تو ایک قانونی کارروائی تھی نا, یہ شادی کے تحفے کے طور پر یہ زرہ بھی میری طرف سے قبول فرمائی. زرہ بھی دے دی اور 480 درہم بھی حضرت عثمان نے دے دیے. حضرت عثمان وہ ہے جو حضرت فاطمہ کے حق کے مال میں حضرت علی کی امداد کر رہے, وہ بھی واپس کر دی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی سے حضرت فاطمہ کو رخصت فرمایا. ایک سادہ سا بستر دیا, ایک سادی سی چارپائی ان کو جہیز میں دی, چمڑے کا ایک تکیہ دیا اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے یہ مشک پانی والی یہ دی, اور ایک چکی دی اور ایک پیالہ دے دیا اور ایک گھڑا دے دیا اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز دے دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادگی کے ساتھ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا. حضرت علی بھی سلطان الفقراء کے گھر میں اکثر فاقے رہتے, گھر کا کام حضرت فاطمہ خود کرتی تھی. ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے, اونٹ کی کھال کا, اور اس لباس پہ 13 پیمان لگے ہوئے, 13 پیمان. حضرت فاطمہ آٹا گوند رہی ہے, آٹا بھی گوند رہی ہے اور کلام اللہ کی تلاوت بھی کر رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ نبی آخر الزمان کی بیٹی خاتون جنت اور اس کے وجود پہ چمڑے کا کرتا اور اس پر بھی 13 پیمان اور آٹا گوند رہی ہے اور ذکر کر رہی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, فاطمہ دنیا کی تنگی پہ صبر کر, آخرت کی مسرتیں تیرا انتظار کر رہی ہے, اللہ آخرت میں تجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ ایک پردہ لٹک رہا ہے, جیسے ہمارے گھروں پہ پردے ہوتے ہیں رنگین سے کپڑے, وہ لٹک رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بڑے حیران ہوئے, غصے کی نگاہ سے دیکھا اور پھر دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں 2 کنگن چاندی کے موجود ہیں. کہیں سے مال آ گیا, انہوں نے وہ کنگن پہن لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں داخل نہیں ہوئے. یہ دونوں چیزیں دیکھ کر واپس تشریف لے گئے, واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے اور چلے گئے اور میرے ہاں بیٹھے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے غلام ابو رافع آ گئے. انہوں نے رونے کا سبب پوچھا. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہو کر چلے گئے, اور ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے کہ فاطمہ کے دروازے پہ پردہ لٹک رہا ہے اور فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن موجود ہیں. انہوں نے فوری طور پہ وہ پردہ بھی اتارا اور وہ دونوں کنگن بھی اتارے اور ابو رافع کو دیے کہ ابو رافع لے جائیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے. اگر یہ چیزیں دنیا کی چیزیں میرے پیغمبر کو مجھ کے ساتھ ناراض کرتی ہیں تو میں ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چیزیں پہنچ گئی. آپ نے وہ بیچ کر اصحاب صفہ پہ خرچ کر دی. عجیب عجیب واقعات ہیں. واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر. ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بیمار ہو گئے. اب اس زمانے میں نہ کوئی لمبی چوڑی دوائیں ہوتی تھی, نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا. بیمار ہو گئے. ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ یہ بچوں کا صحیح علاج کر سکے, کوئی نہیں چیز ہے, اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ یہ صدقہ کر سکے. اور انہوں نے کیا کیا, میاں بیوی نے, حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور ایک نظر اور منت مان لی کہ یا اللہ اگر ہمارے بچے صحت یاب ہو گئے نا, ہم تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھیں گے. اب کوئی اور چیز تو تھی نہیں کہ صدقہ کرے, ہم روزے رکھیں گے. خدا کی قدرت, انہوں نے منت مانی. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت یابی عطا فرما دی, صحت ہو گئی. اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ بچے تو ٹھیک ہو گئے, اب منت پوری کرنی چاہیے. تو انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. اب گھر میں کچھ نہیں ہے, روزے رکھنے شروع کر دیے, بھوکے پیاسے روزے رکھ لیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی سے فرمایا کیا بنے گا. وہ گئے ایک یہودی کے پاس اور اس سے جا کر بات کی. اس یہودی نے اتنا بڑا ڈھیر اون کا, اپنا کپاس کا وہ دے دیا کہ یہ سود کاٹو اور میں شام کے وقت مزدوری دوں گا. حضرت فاطمہ بیچاری روزے سے ہے اور سارا دن وہ سود کاٹ رہی ہے, کاٹ رہی ہے, کاٹ رہی ہے. انہوں نے تیسرا حصہ اس سود کا شام تک کاٹ دیا. حضرت علی اس کے پاس لے گئے. یہودی نے اس معاوضے میں تھوڑے سے جو دے دیے. حضرت علی شام کے وقت وہ جو لے کر گھر میں آ گئے. فاطمہ سے فرمایا انہیں جلدی جلدی چکی میں پیس لو, آٹا بنا لو, روٹیاں پکا لو, صبح سے روزہ رکھا ہے, تو بھی محنت کرتی رہی, میں بھی محنت کرتا رہا, بچوں کے لیے بھی روٹیاں پکا لو اور اپنے لیے پکا لو. حضرت فاطمہ نے آٹا تیار کیا, روٹیاں پکائی, اور جب شام کا وقت ہوا, روزہ کھولنے کا وقت ہے, اذان ہونے والی ہے, روٹیاں سامنے پڑی ہیں, ابھی روزہ کھولیں گے اور یہ روٹیاں کھائیں گے. خدا کی قدرت, جب شام ہوئی, افطاری کا وقت آیا, دروازے پہ ایک مسکین نے آواز لگا دی. مسکین نے آواز لگا دی, محمد کے گھرانے والوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسکین ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا, فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا جو رو رہے ہیں, اور ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی. خود پانی سے روزہ افطار کر لیا, نمک سے افطار کر لیا, بچوں کو بہلا کر سلا دیا. معاملہ ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر سود کاٹ رہی ہے, پھر روزہ ہے, پھر سارا دن سود کاٹا, محنت کی. شام کے وقت پھر تھوڑے سے جو مل گئے, آج پھر ان کا آٹا بنایا, آج پھر روٹیاں پکائیں, اور روٹیاں پکانے کے بعد جب شام کے وقت افطاری کا وقت آیا, افطاری کا وقت آیا, روٹیاں سامنے پڑی ہیں, ابھی کھائیں گے, افطاری ہوتی ہے. خدا کی قدرت, جب افطاری کا وقت آیا تو آج دروازے پہ ایک یتیم آ گیا اور اس نے آواز دی, میں یتیم ہوں, 3 دن سے بھوکا ہوں, میں نے کھانا نہیں کھایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں, یہ سخیوں کا دروازہ ہے, تمہارے دروازے پہ آیا ہوں, مجھے کچھ دے دو. انہوں نے آج پھر وہ روٹیاں اٹھا کر اسی مسکین کو, یتیم کو دے دی. خود بھوکا گزارا کر لیا, بچوں کو بھوکا کھلا دیا, حتیٰ کہ تیسرا روزہ رکھا. اسی طرح سارا دن محنت فرمائی, سود کاٹا, اور شام کے وقت جو مزدوری حاصل کر کے آج حضرت فاطمہ نے پھر روٹیاں پکائیں. اور آج جب روٹیاں سامنے رکھی, شام کا وقت ہوا, دروازے پہ ایک قیدی آ گیا. اس نے کہا میں قیدی ہوں, ایک قید میں مبتلا ہوں, میں نے کھانا نہیں کھایا, مجھے کچھ دے دیا جائے. انہوں نے آج بھی وہ تیسرے دن بھی وہ روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دی, اور خود بھوکے رہ کر
کر گزارا کر دیا. جب یہ بات ہوئی اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا. یوفون بالنذر, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. وہ لوگ اپنی نظر کو, اپنی منت کو پورا کرتے ہیں. ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا, مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانے والے ہیں, ہم دنیا والوں سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے. حضرت فاطمہ کا یہ بڑا مقام ہے, اگر لمبی بات کی جائے بہت ٹائم لگے گا. حضرت فاطمہ کے وطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکے ہوئے, 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں. ایک لڑکے کا نام حضرت حسن اور دوسرے کا نام حضرت حسین اور تیسرے کا نام حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محسن تو بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے اور حضرت حسن اور حضرت حسین یہ مشہور شخصیات ہیں تاریخ عالم کے اندر, ان کا نام بہت مشہور ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں. اور پھر ان کی 2 لڑکیاں ہوئی, ایک کا نام ام کلثوم اور دوسری لڑکی کا نام حضرت زینب. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی بہت بڑی باکمال بیٹی تھی اور اسی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جنت کی عورتوں کی فاطمہ سردار ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آپ کی وفات کے بعد 29 سال کی عمر میں, جلدی 6 مہینے کے بعد میں نے عرض کیا تھا 6 مہینے زندہ رہی, 29 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور وصیت کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, لوگوں اگر میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے وقت اٹھانا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد کی بیٹی پہ کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے. حالانکہ وہ زمانہ صحابہ کا تھا, نکاح پڑھنی تھی تو صحابہ کی پڑھنی تھی. حضرت فاطمہ کی قبر مبارک آج بھی جنت البقیع کے اندر آج بھی موجود ہے. اب آگے آ جائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حضرت قاسم, حضرت قاسم کے مکی دور میں پیدا ہوئے, حضرت خدیجہ کے وطن سے 2 سال زندہ رہے اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قاسم کی وجہ سے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی, لقب ہے, اور طاہر بھی انہی کا لقب ہے. اس کے بعد آپ کے تیسرے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں, آخری سالوں میں سن 8 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. حضرت ماریہ قبطیہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے, ان کے وطن سے آپ کا یہ بیٹا پیدا ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی ہے جی؟ 60 سال آپ کی عمر ہے, 60 سال عمر ہے. بیٹیاں تینوں وفات پا چکی ہیں تقریباً اور آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن آج بڑھاپے کے عالم میں آپ کا بیٹا پیدا ہوا. مجھے بتائیں آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میری آخری زندگی کے اندر یہ بیٹا پیدا ہو گیا. آپ نے بڑی خوشی کی, عقیقہ کیا, 2 مینڈے آپ نے اس حضرت ابراہیم کے عقیقے میں ذبح کیے. ان کا ساتویں دن ان کا وہ عقیقہ کیا اور ان کے بال مڈائے. بال مڈانے کے بعد ان کو چاندی کے برابر تولا, اس چاندی کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور حضرت ابراہیم کو رضاعت کے لیے حوالی میں ایک گھر میں بھیج دیا کہ یہ وہاں جا کر دودھ پیئیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی. آپ اکثر حوالی میں جاتے, حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھاتے اور سوچتے کہ یہ وہ بیٹا ہے جو مدت مزید کے بعد اللہ نے مجھے دیا. یہ ہجرت کے بعد حضرت خدیجہ کی اس اولاد کے بعد آپ کی کوئی اولاد نہیں. یہ ساری چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے, لیکن کسی سے بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں. یہ آخری بیٹا ہوا, بڑا پسند کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور کبھی آپ اس کو چومتے ہیں اور کبھی کبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ناک مبارک اس بیٹے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور دیر تک اس کو سونگتے رہتے ہیں, اس کی خوشبو سونگتے رہتے ہیں. اتنا پیارا بیٹا تھا. خدا کی قدرت, جب اس بچے کی عمر 15 ماہ کی ہوئی سن 10 ہجری میں یہ بچہ بیمار ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جو زندہ تھا وہ بیمار ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ وہاں پہنچے.
جب آپ پہنچے تو حالت یہ تھی وہ ابراہیم و یجود بنفسہ، ابراہیم کی سانس اکڑ چکی تھی، فوری طور پہ وہ بیٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا گیا، جان کنی کا عالم تھا، آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہے، سانس اکڑ چکی ہے، پیغمبر السلام کی گود میں ہے، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ یا اللہ یہ تو نے آخری عمر میں دیا تھا، آج یا اللہ تو مجھ سے لے رہا ہے، تیرے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی، آنسو آ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمان ابن عوف موجود ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو آنسو خدا کی رحمت ہے، یہ تو بے اختیار میری آنکھوں سے نکل آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے رونے کے باوجود، آنسو بہانے کے باوجود، آپ کے نہ چاہنے کے باوجود حضرت ابراہیم آپ کی گود میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی بیٹا تھا، آخری عمر میں ملا، اللہ نے اس کو بھی لے لیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ بڑے الفاظ میں فرمایا ان العین تدمع، اے ابراہیم تیرے فراق میں میری آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی، اور قلب یحزن میرا قلب غمگین رہے گا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہمیں بڑا غم ہوا ہے، غم تو ہوا ہے، فَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ بِهِ رَبُّنَا، لیکن ہماری زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ مختصر تذکرہ اپنی بساط اور اپنے علم کے مطابق اس مبارک مجلس میں الحمدللہ بیان ہوا۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی اور میں گناہ گار کے لیے بھی، کہ میری گناہ گار زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ 20 دروس جو ہے بحمدللہ بفضل اللہ، اللہ کا شکر ادا